بہت سینسٹیو ایشو جو وائرل ہوا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی والا معاملہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر حیدرآباد میں چند اوباش قسم کے نوجوانوں نے رات کے آخری پہر کسی چوراہے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر کی طرف منسوب ایک پتلا بنایا، اسے آگ لگائی، جوتیاں ماری، اور پھر نعوذ باللہ سندھی لینگویج کے اندر گالی گلوچ والا معاملہ بھی کیا۔ اس میں انہوں نے یزید کا نام بھی لیا، شمر کا بھی لیا، اس سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ کریں، لیکن سیدنا عمر کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا۔ اب بعد میں وہ لوگ تعبیل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد لیا تھا جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا، تو اسے تو اہل سنت اہل تشیع دونوں برا ہی سمجھتے ہیں، لیکن شیعہ کے ہاں جو عموماً عمر ابن سعد کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے عمر سعد کہتے ہیں، صرف عمر کے ساتھ وہ لوگ اپنے کلچر میں نام نہیں لیتے عمر ابن سعد کا، لہٰذا یہ ان کی تعویل بالکل باطل ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک ایف آئی آر ہمارے پنجاب کے سٹی وزیر آباد میں بھی ہوئی اسی ہفتے میں، اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا عمر بن سعد۔ وہ خیر ایف آئی آر پھر بعد میں فارغ ہو گئی جب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے علماء نے جا کے گواہی دے دی کہ بھئی یہاں عمر ابن خطاب مراد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پورا نام لے کے یہ گالی گلوچ والا معاملہ کیا۔ ہم تو خیر گالی گلوچ کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں۔ میں تو ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے جن ہستیوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی والا ایشو ہوا، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کے لیے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں، نہ کوئی لعنت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، اور نامہ اعمال میں جو گناہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ باقی وہ والی ایف آئی آر تو وزیر آباد والی فارغ کر دی خود ہی پولیس اسٹیشن والوں نے، لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس میں تو واضح عمر فاروق لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو مجرمین تھے وہ انہوں نے ریئل ٹائم جو اس کیمرے میں نظر آ رہے تھے وہ پکڑ لیے انہوں نے، اور ان کے اوپر وہ سارا معاملہ شروع کر دیا ہے جو قانونی کارروائی تھی۔ اب اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو اہل تشیع علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے بالخصوص اور مسلمانوں کا بالعموم کہ ہم نے فرقوں کے نام کے اوپر ہستیاں بانٹ لی ہیں۔ چند مہینے پہلے آپ کو پتا ہے ایک بنو امیہ کے بندر نے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دیں، اور اس کے اوپر شیعہ علماء نے کافی احتجاج کیا، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ گئی، ابھی تک وہ جیل میں ہے بندہ، اس کی ضمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، لیکن اس وقت کسی سنی عالم نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس سنی بنو امیہ کے بندر کو کنڈیم کرے، کیونکہ انہوں نے شیعہ کے کھاتے میں اسے ڈال دیا۔ لہٰذا کسی سنی عالم کو تو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج یہ ڈیمانڈ کرے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اعلان برات کریں اس قسم کے لوگوں سے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ حق صرف ہمیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہم حق کے اوپر چلتے ہوئے جس کی جو بات صحیح ہوتی ہے اسے انڈورس کرتے ہیں، جو بات غلط ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں جس طرح اس وقت اہل سنت علماء کو میں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے نہیں سنی، میں آج شیعہ علماء کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور خصوصاً جو اہل تشیع میں سمجھدار علماء ہیں جس طرح سید جواد نقوی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے تو آلریڈی پچھلے کئی سالوں میں خود شیعہ ذاکرین کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائی ہیں توہین صحابہ کے کانٹیکسٹ میں۔ وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں اور وہ جینولی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ توہین ہے بلکہ یہ
شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے. تو شیعہ علماء کو چاہیے کہ آ کے اس حوالے سے بجائے جھوٹا دفاع کرنے کے کہ یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد تھا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، اسے آپ عمر سعد کہتے ہیں. یہ جب ایبسولوٹلی نام عمر لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات ہی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. خود آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے ایک غالی رافضی یاسر الحبیب نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کافی نازیبا الفاظ بکے. تو ایران کے جو مفتی اعظم ہیں خامنائی صاحب، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں جن کے ساتھ ان کی عقیدت وابستہ ہے، اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ امہات المومنین کہ جن کی نسبت سنی اور شیعہ سے بھی بلند ہو کر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کے بارے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعت سے ہی خارج ہے جو اس قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہے. تو آج شیعہ علماء کو پاکستان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ سنی شیعہ فساد شروع ہو جائیں، جو مخالفین پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آپس میں، تو ان کو تو ایک بڑا اچھا موقع ہاتھ لگ گیا. اس سے پہلے اس معاملے کو خود ڈائلیوٹ کریں. اور اہل سنت علماء بعض جو دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں، کلعدم تنظیموں سے، دیوبند مکتب کے، انہوں نے تو کافی بڑی کانفرنسز کی ہیں اس حوالے سے، یوٹیوب کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز ہیں، اور وہ نام لیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مکتب فکر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ پھر مقدمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے مسلمان سمجھتے ہی نہیں اپنے سوا کسی اور فرقے کو. تو اور پھر وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے اس میں ان کے ایک مولانا صاحب جو ان کے امیر ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمانوں کی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں اور انہیں پہچانیں کہ انہیں اس غلط راستے کے اوپر کس نے چلایا ہے، یہ کس دین کو فالو کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر گالی گلوچ اور لعنت والا معاملہ کر رہے ہیں. تو ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اس کو ڈیپ ڈگ کیا تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی وہ چوری کا کھرا آپ کے گھر ہی نکل آئے گا. یہ سارا معاملہ سٹارٹ تو بنو امیہ سے ہوا ہوا ہے. یہ شیطانی سارے معاملات ان کا آغاز بنو امیہ نے کیا تھا، اور اس کے ریونج کے اوپر پھر معاملات آگے بگڑتے چلے گئے. سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر بنو امیہ نے ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا. اس کے جواب میں پھر شیعہ علی جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور یوں یہ دو گروہ بن گئے، رافضی اور ناصبی. ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں. ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت کے ہاں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے. دونوں طرف کے ذمہ دار علماء کا یہ کام ہے کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خود ایکسپوز کریں، اس سے پہلے کہ مسلمان ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. بہرحال سندھ پولیس نے بڑا ایک پھرتی سے معاملہ اس میں ایگزیکیوٹ کیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے تاکہ مزید معاملات نہ بگڑے. اب قانوناً جو کارروائی اس کے اوپر بنتی ہے، جو 298A کی دفعہ لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور یہ ہے اصل میں توہین، جسے توہین کہا جاتا ہے. قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے اگر کوئی شخص چیز بیان کرتا ہے اور اس میں کسی صحابی کے حوالے سے آپ کی نظر میں کوئی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے تو وہ کوئی توہین والا معاملہ نہیں. توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو مینشن کر کے اس کے اوپر گالی گلوچ اور لعنت والا معاملہ شروع کر دیں، جو بنو امیہ کے بندروں نے کیا.